نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد نوح ہوا، اس واسطے کہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس، 50 برس کم۔ اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورت کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف خلق اللہ کو دعوت کرتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ مردود سب اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جب ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت کرتے تو وہ کافر سب کے آگے بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح رسول اس کا برحق ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچے۔ اس کے صدمے سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت کیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نے کہا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ کہا اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کی، کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑا حضرت کا لہو لہان ہو گیا۔ تب ان کی بیوی نے، وہ کافرہ تھی، کہنے لگی اے قوم، نوح دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ پھر اس نے پکارا اے اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں، تو اس کا بدلہ لے لے۔ بالفور جبرائیل نے آ کر کہا اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم ایک درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت کی بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام جورویں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم ان کو دشمن جانو اور ان کی بات نہ مانیو، ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھو کہ وہ دیوانہ ہیں۔ نوح نے جب یہ وصیتیں انہوں سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ترجمہ کہا نوح نے اے رب، نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا لے، تب تجھے بتلاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّہُم مُغْرَقُونَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے، یہ البتہ غرق ہوں گے۔ تو ان تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے ان کی میخیں لگا۔ نوح نے بموجب تعلیم جبرائیل کے درودگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر نام شیث علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا۔ اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں سے نکلے۔
یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں۔ نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی اور طول اس کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز کا تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی کافر سب دیکھ کر ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسے حق تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اب فرماتا ہے، وہ نوح کشتی بناتا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کی ہنسی کرتے اس پر، بولا اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسے تم ہنستے ہو اب آگے جان لو کہ کس پر آتا ہے عذاب اللہ کا اور رسوا کرے اس کو، اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ کا۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے جب خشک زمین میں غرق کا بچاؤ کرتا ہے، اور یہ ہنستے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے، اور ہنستے ہیں غرض کشتی تیار ہوئی اور 4 تختے کم ہوئے۔ نوح نے جبرائیل نے کہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 یار کے نام سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کے نام سے لگایا چاہیے، تو کشتی تمہارے اللہ کے فضل کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 یار کی ان کے ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے نہ مانا، پھر اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ اگر تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کر دوں گا۔ اوج نے کہا میرے ساتھ عہد کر۔ نوح نے عہد کیا، پس اوج نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لایا۔ تب نوح نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج نے اسے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور کھانے کا کیا حساب دوں، تب بھی سحری حاصل نہیں ہوتی، یہ 3 خرسنان جو سے مجھے کیا سا ہوگا۔ خبر ہے کہ اوج عمر بھر کے اکل و شرب سے سیر نہ تھا۔ نوح نے اس سے کہا اگر تو سحری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھ کر 1 اور آدھی روٹی کھائی تھی اور دوسرے لقمے کی حاجت نہ رہی، اسی میں اس کو سحری حاصل ہو گئی۔ بعد نوح نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگایا۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل نے فرمایا اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہاروں پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب و انتظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم کا، دوسرے طبقے میں نوح مومنوں کے ساتھ تھے، تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور پانچویں طبقے میں چرندے اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں تخم، گھاس اور میوے سب رکھے تھے۔ پس جبرائیل نے فرمایا اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، جلدی ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصداق اس آیت کے حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ یہاں تک کہ جب حکم پہنچا ہمارا اور جوش مارا تنور نے کہا ہم نے لاوے اس میں ہر قسم کا ایک جوڑ اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر پہلی پڑ چکی بات، جو ایمان لایا ہو انہیں، جو ایمان نہیں لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ جبرائیل نے فرمایا اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی پر اٹھا لیں۔ حضرت نے کہا کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان کو اکٹھے کروں؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس
اس جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی اور بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، اور 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہیں۔ تنور تھا حضرت نوح کے گھر میں جو طوفان کا نشان بتا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلے تب تک کشتی میں سوار ہو جائیو۔ اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح کے ساتھ مومنوں کے، اور تیسرے میں 4 پائے اور فرزند ان کے سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی پر نہ آؤں گا۔ ہر چند کے نوح نے اس کو پکارا، اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہوئے گا، ہمارے ساتھ ہو۔ اس آیت کے وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت رہا ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا قول تعالیٰ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اور کنعان نے کہا میں الگ رہوں گا، کسی پہاڑ کو بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ نوح نے کہا قول تعالیٰ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ، اور بولا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر جس پر وہ مہر کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب سے، خدا کے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا جس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ دوسری تاریخ ماہ رجب کی تھی کہ پانی شروع ہوا تھا۔ دوسری تاریخ تھی ماہ رجب کی کہ پانی شروع ہوا تھا، اور فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ ترجمہ پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی میں پہلے اسی پر جا پہنچا، اسے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں آئی کہ وہ مارا جائے گا۔ تب آپ نے منہ طرف آسمان کے کیا اور کہا یا رب تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ اہل بیت کو تیرے ہلاک نہ کروں گا، اب بیٹا میرا کنعان مارا جاتا ہے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پکارا نوح نے اے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی ایک عورت تو ہلاکت میں آ چکی، اب تو چاہے بیٹے کو ہلاکت میں گن چاہے نجات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے، اس کے کام ہے ناکارے کہ ایمان اس کا تیرے ایمان کے موافق نہیں، بس موجائی اور ہلاک کیا کنعان کو۔ جبرائیل نے فرمایا اے نوح سوار ہو اور اس کو پڑھو قول تعالیٰ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ اور بولا سوار ہو اس میں اللہ کا نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان، اور وہ لیے بہتی ہے ان کو لہروں میں مثل پہاڑ کی۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہوئی اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہوئی تھی۔ نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ اللعنہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح نے کہا اے شیطان ملعون تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا اس وقت کہ خر کو ملعون کہا، میں جانتا تھا کہ تو مجھی کو ملعون کہے گا، میں آیا ہوں۔ چوہے جب کشتی کو سوراخ کرنے لگے تب خدا نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی
جبرائیل نے آ کر ان سے کہا کہ شیرنی کی پیشانی پر ہاتھ مل۔ نوح نے ہاتھ پھیرا، 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور اس نے سب چوہے کو کشتی کے کھا لیے۔ اس دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ اور نوح ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرۂ محرم الحرام تک 6 مہینے 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب باری سے ندائے قول تعالیٰ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے زمین نگل جا پانی اپنا، اور اے آسمان تھم جا اور سکھا دیا پانی۔ ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم بے انصاف فائدہ 40 دن پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں سے سر کھلے کہ کشتی لگی تھی جودی پہاڑ سے، وہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ تب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، ایسا کہ ایک قطرہ پانی زمین میں نہ رہا، مگر کشتی اسی دن زمین حجاز میں بھی 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور وہ کوہ جودی پر جا کر ساکن ہوئی، اور جہاں کہیں پہاڑ تھے سب دکھائی دیے۔ نوح نے کسی پرند کو زمین پر بھیجا تاکہ خبر لاوے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ وہاں جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہوا، پھر نہ آیا، اس سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کیا۔ پھر حضرت نے کبوتر کو بھیجا، وہ کسی زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کے کشتی پر آیا۔ تب حضرت نے کبوتر کے حال پر کچھ دعا فرمائی کہ خلق اللہ اس کو پیار کریں، اور اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور 7 راہیں پانی کی بنا دیں، اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سب پانی زمین پر سے دریا میں جا گرا، اور جو باقی رہا زمین پر خشک ہو گیا۔ اور نوح نے کشتی سے باہر نکل کر کبک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، بس اب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا، پھر آیا۔ حضرت نے اس جانور کو دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم جل اعلیٰ کا ہوا، اے نوح جتنے تخم اور جڑیں ہیں سب زمین پر بو دے۔ تمام اقسام ملے مگر انگور نہ ملا۔ تب جناب احدیت میں عرض کی آواز آئی کہ ابلیس لعین نے اسے چرایا ہے۔ حضرت نے اس سے کہا، اے ملعون جڑ انگور کی لا دے۔ اس نے انکار کیا۔ تب حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو نے چرایا ہے۔ تب شیطان بولا، ہاں میں لا دوں گا، اس شرط پر کہ جب بو دو گے اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ نوح نے قبول کیا، اس نے لا دیا۔ تب تخم انگور زمین پر بو دیا بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان علیہ اللعنہ نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی، شیر اور خوک، یہ تینوں جانور کو مار کر خون اس کا اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شیرینی انگور میں ہے سو نوح کے پانی دینے کے سبب سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے سو ابلیس لعین کے سبب سے ہے۔ اس واسطے مزاج شرابیوں کا پہلے لومڑی کا سا مزاج سا ہوتا ہے، تس پیچھے شیر کا، اس کے بعد سور کا، کیونکہ حالت نشے میں کسی کو دیکھتا سمجھتا سنتا نہیں۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ہوتی ہے۔ بمصداق کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ شیطان کے فعل سے ہے، اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، احسان تیرا مجھ پر بہت ہے، مجھ سے کچھ تو مانگ لے۔ حضرت نے فرمایا، اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ وہ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ نوح نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائیں گے؟ وہ بولا، 4 چیز، حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نے شرح اس 4 چیزوں کی اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کی کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور عبادت اس کی بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے سے سب فرشتوں کو حکم کیا اور سبھوں نے ان کو سجدہ کیا، میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے سزاوار لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے کہ ان کو بنایا تو نے خاک تیرا سے اور مجھ کو بنایا تو نے نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔
اور تیسرے یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گیہوں کھلانے کی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ مدام بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھا بخل ہے کہ خدا تعالیٰ بخیلوں کو پر جنت حرام کی ہے، ہرگز وہ جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس حضرت نوح کو یہ ماجرا سنا کر چلا گیا۔ بعد حضرت جناب باری کا حکم ہوا، اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی ہوئی، نام اس کا سمانین ہوا۔ سمانین کے یہ معنی ہیں کہ 80 یعنی 80 آدمی مومن اور مومنہ نوح کے ساتھ وہاں تھے، اور چند روز کے بعد حضرت نوح نے وہاں وفات پائی۔ پھر ان کی اولاد حام، سام، حام اور یافث باقی رہی۔ چنانچہ یہ تمامی مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب اور عجم سام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ہندو حبش حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکستان یافث کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ نوح ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا ستر عورت کا ان سے الگ ہو گیا تھا، نظر حام کی اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا، اور نظر جب سام کی گری اس نے کپڑا اڑا دیا۔ تب نوح نے ان کو دعائیں نیک کی، اس واسطے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور حام کو دعائیں بد دی، منہ اس کا سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی جب اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور مروی ہے کہ عمر نوح کی 1400 برس کی تھی، اور دوسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور تیسری روایت ہے کہ 1000 برس کی عمر تھی، 50 برس کم۔ صحیح سورہ عنکبوت میں مذکور ہے، جب نوح نے دار فانی سے رحلت فرمائی، فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام کی بعض کوفے میں، بعض یمن میں، بعض حجاز میں، اور بعض شام اور مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام کی ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کی، اور اولاد یافث کی ترکستان میں جا کر سکونت اختیار کی اور شہر بسائے، اور سارا جہاں ان لوگوں سے آباد ہوا۔ پہلے شیطان علیہ لعنت نے ہندوستان میں آ کر بت پرستی کی بت پرستی کی راہ لوگوں کو بتائی۔ پھر ترکستان میں جا کر وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اور بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ نام اس کا عرب میں جرہم تھا، اور قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، اور تمام ملک عرب اس کا مطیع فرمان تھا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضر موت اسی کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات اور باغات اور نہریں بنائی تھی۔ قوت اور شجاعت میں اس کے ملک عرب میں ثانی نہ تھا۔ 700 برس گزرے کہ اس عرصے میں کوئی ان میں سے مرا نہ تھا، ویسے سب موت کو بھول گئے تھے۔ زمین انہوں سے آباد و معمور تھی، اور سب جاہل تھے۔ ایک دن شیطان اس قوم کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے کس کی پرستش کریں۔ شیطان نے کہا میں تم کو بتا دوں گا جس کو تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان نے ان کو ہمراہ لے کر ہندوستان میں آیا اور بت پرستی سکھائی۔ وہ سب مردود ان 5 بتوں وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور کہا قول تعالیٰ، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ ترجمہ، بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ سب کے سب ان کو پوجنے لگے، تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ اعوذ باللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں تک تھا نوح علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ ہود علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔